اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے عقد پر یعنی اپنے وعدے کے اوپر وفا کرو، یہ بھی عقد ہے۔ ایک علماء کی جماعت نے جس میں خود مرحوم شیخ انصاری بھی موجود ہے کہ یہاں پر جو الف لام ہے وہ الف لام میں عہد نہیں بلکہ جنس ہے، یعنی ہر طرح کا عقد، ہر طرح کا معاملہ، یعنی وہ عقد، وہ معاملہ جو ربا نہ ہو، جو ہوائی معاملہ نہ ہو، تو وہ ہر وہ معاملہ صحیح ہے جو حرام کا نہ ہو، کیونکہ معاملہ اسی پہ طے ہوا ہے، لہٰذا وہ جائز ہے، مگر اس کے اندر کوئی دوسرا حرام نہیں ہے۔ روایت میں کہ جس نے مجھے دور سے زیارت کی وہ میرے ساتھ ہے، یہ معصوم نے فرمایا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرط نہیں ہے، امام نے فرمایا اس کا مطلب صحیح ہے، اس میں بہت سی شرطیں ہیں۔ اینه که خود حضرت فرمودن که مثلا خود لا اله کہ الا الله بشرط کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی شرطیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان حضرت رضا علیه السلام باشه، یه شرط دیگه اینه معتقد به امامت بقیه ائمه باشه، یعنی مثل خود این که روایت داره جیسے روایت میں کہ ہر جو انسان بھی نماز پڑھے وہ علامت ایمان، فرق بین ایمان و کفر، اس کے وہ ایمان اور کفر سے ایمان پر ہے۔ اب لیکن اس کے تو شرائط ہے کہ وہ انسان جو ہے بطہارت نماز پڑھے، رو به قبلہ نماز پڑھے، سینکڑوں شرطیں نماز کو صحیح ہونے کے لیے۔ اسی کہ جس نے میری زیارت کی اس کے لیے بھی وہ میرے درجے میں، یعنی اس کی شرائط کے ساتھ تمام شرائط اگر جمع ہو جائیں گی یقیناً وہ انسان کے، وہ امام کے درجے پہ ہو۔ میرے ساتھ ہے، میرے درجے پر، کہیں مطلب نہیں کہ میرے درجے پر ہے۔ ایک خادم اور ایک مخدوم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن وہ خادم ہے، وہ مخدوم ہے، ایک ہی گھر میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی درجے پر ہے، بس ساتھ میں رہتے ہیں، جیسے غلام اور آقا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اما نمارسی که در مستوا و مقام حضرته خوب گیری نداره. یا زندگی کنه همونجا. آها. بله بله اشکال نداره. درجہ جو روایت کہ فقیر ترین اہل بہشت، وہاں فقر تو نہیں ہے، وہاں غربت تو نہیں ہے، کم ترین درجے میں ہوں گے، ہے اس کی جگہ اتنی بڑی ہے تو اس کی اتنا بڑی جگہ ہوگی کہ وہ پوری دنیا کو چاہے تو اپنے یہاں دعوت دے سکتا ہے، تو اتنی بڑی جہاں بہشت ہے تو وہاں کسی کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے، بس اس کہ اس شرائط پر ہو۔ هر کسی که بخواد با یه امام جماعتی نماز بخونه این بسته به این که خودش میشناسه این امام جماعت آدم خوبیه، وہ انسان جو کسی امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جانتا ہو کہ یہ عادل ہے، کافی ہے، کسی اور کے نظریے میں کیا ہے نہیں معلوم۔ عادل مطلب جس کو کہ اگر وہ غلطی کرے یا تو غلطی نہ کرے،
اگه اینجوری شما میدونید تو عادل ہے، یا اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہو. چرا نیست؟ چون اصل که عدالت نیست. عدالت میں اصل عدالت نہیں ہے بلکہ محرز ہونا ضروری ہے. عدالت امام جماعت چاہے شاہد کی عدالت ہو، چاہے قاضی کی عدالت ہو، چاہے مرجع تقلید کی عدالت ہو، چاہے امام جماعت کی عدالت ہو، اس کو واضح ہونا ضروری ہے. اب چاہے وہ تعبدی ہو یا وجدانی ہو. وجدانیه یا خودش با این امام جماعت رفیق بوده، اینا میدونه این عادله، یا اینکه نه مثلا خود جانتا ہے امام جماعت کو یا دو عادل نے کہا ہے، کسی بھی طرح اس کو معلوم ہو کہ یہ عادل ہے یا یقین ہو کہ یہ عادل ہے. بله ببینید بالاجماع شهادت موضوعات رو ثابت میکنه تعبدن، فقط دیکھیں جہاں پر بھی عدالت کا، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہو وہاں پر عدالت دو لوگوں کی گواہی آ کر حل کر دیتی ہے. اب کہیں کہیں پہ یہ کہ ایک عادل چاہیے یا دو عادل چاہیے. بعض نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک عادل کافی ہے. میری نظر میں اگر ایک انسان بھی شہادت دے تو کافی. جیسے عدالت ہے، عدالت کا سلسلہ میں ہے، وہاں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایسے مسئلے میں دو حقوقی کوئی مسئلہ ہے، وہاں دو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جہاں اس طرح کا نزاع نہیں ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہے، وہاں ایک عادل کافی ہے. جیسے امامت، جیسے عدالت. یک عادل کافی ہے، بلکہ ایک ثقہ بھی کافی ہے. عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. حتی اگر عادل نیست اما ثقه است. بله صلوات الله علیه. یا بله بله نه چون عقلاً دیکھیے عقلاً ذات امکان نداره و قدیم میشه عرفی، ذات جو ہے اس پہ قدامت نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر قدیم سے مراد یعنی ہمیشہ، یعنی ابتدا سے. اور دوسری یہ اور مخلوق ہیں اہل بیت معصومین، 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ذاتاً قدیم نہیں ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان کو خلق کیا ہے. مخلوق ہے شخص، لیکن سب سے پہلی مخلوق ہے. فقط اولین مخلوق ہیں. ولم یکن معه شیء. بله همین، یعنی بالنتیجه لا فرق بینک و بینهم، کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور خداوند عالم میں اور ان اہل بیت میں، مگر یہ کہ یہ مخلوق ہیں اس میں، لیکن ہر مخلوق سے پہلے ہیں یہ. بس ہر مخلوقی هست. قبل ان يتعنك خلقك قبل ان يخلقك. بله بله روایت میں ہے کہ معصومین کی دو خلقت، ایک نور کی خلقت ہے، خلقت نور، یعنی دنیا کو خلق کرنے سے پہلے یا مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے ان کو خلق کیا، اور وہیں پہ امتحان. ان میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے امتحان ہے. اس خلقت ظاہری جو جناب خدیجہ کے ذریعے سے دنیا میں ظاہری ورود ہے، اس سے پہلے کی خلقت جو نور کی خلقت ہے. ما امتحان خودمون رو بلدیم. حالا
امتحان حضرت زہرا شاید 7 چیز جناب بوده زہرا یکیش کے کربلا امتحانات بوده یکی سینکڑوں قتل چیزیں بوده تھیں، ہم نہیں معلوم کیا تھا، ما نمیدونیم. کچھ کربلا ہے، کچھ اور ہے، ہمیں نہیں معلوم. امتحان خدا عز و جل برای حضرت زهرا سلام الله علیه آیا یہاں جو مطلق همه بیان ہو رہا ہے امتحانات زیارت میں، مقصوده اس میں سارے امتحان یا اینکه نه یه امتحان مراد ہیں یا کوئی خاصه؟ خاص امتحان، اینو یہ ہمیں نہیں نمیدونم، معلوم یعنی ہے. من نمیدونم چون ندیدم جایی. سلام علیکم. سلام. اینو ان کو میں عرض نے کردم کئی که دفعہ چند بار بیان من کیا ہے، عرض کردم و یه بار عرض شد که چند شب تقریباً قبل شب کئی محرم رات 23 ماہ شب رمضان میں پشت ہم لوگوں سر نے یہی هم بحث کی تھی. کل بحث همین بود. یه عده فضلام تشریف داشتن و اون این کہ است که در مستحبات میں وسعت ہے، ہر مستحبات طرح سے توسعه هست از همه مختلف جهت، روایات از سے روایات مختلف ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استفاده اندر وسعت میشه. ہے. توسعه هست و وقتی که توسعه هست اشکال نداره. آپ زیارت اربعین کی زیارت اربعین را ایک دن پہلے فردای پڑھے، اربعین ایک میخونه دن یا یه روز بعد قبل پڑھے، اربعین میخونه یا تو کربلا کہیں اور میخونه یا پڑھے، تو جای دیگه میخونه. توسعه هست در مصاحبات میں مستحبات، وسعت ہے. اما ثوابش همون ثوابه یا یه ثواب اب اس کے اندر وہی کمتری ثواب داره ہے اونو دیگه یا نمیدونم. اگه دلیلی الگ داشته ثواب ہے، باشه یہ ہمیں نہیں معلوم. دلیله. محل خلاف عروه داره مسئله رو ببینید. بعضیا گفتن که با آتیش، بعضیا گفتن نه اگر توی جای گرم باشه خورده خورده هی بجوشه اونم همین بعض نے کافیه، وہاں برای پر به کہا خاطر ہے کہ اطلاق. ها این محل خلافه. بعضی گفتن بعض نے حرمت صرف فقط حرمت کی که بات کی برداشت ہے، خود من همینه، بعض نے جماعتی هم همینو فرمودن. بعضی گفتن هم کہ حرام حرمت میشه جو ہے هم وہ نجس میشه. وہی دلیل جو باز حرام همون کہتی دلیلی ہے که وہ میگه نجاست کے بھی حرامه. قائل ہے. میدونم جماعتی برداشت کردن که نجس هم هست، مثل جیسے در عرق حلق جنوب از جنوب از حرام کا حرام. مسئلہ ہے، وہاں پہ بعض نے اس کو احتیاط کی، بعض نے فتویٰ دی ہے. آه. خب اشکال نداره، عیبی نداره، مگر اگه ضرورت اگر ضرورت با ہے کہ تو نجاست نجاست خبثی خبثی کے ساتھ نماز ہو نماز سکتی ہے. اشکال نداره. اما اگه ضرورت نباشه نه، باید آب بکشه و نماز بخونه. به وہ قول لوگ جو کسایی که میگن نجس نجسه، مانتے ہیں ان کے بله لیے عرض کر رہا ہوں. نه به قول لیکن وہ کسایی لوگ که جو میگن کہتے ہیں نجسه نجس نہیں ہے، میکنن جیسے کہ بعد میرا پیش بھی اومده نظریہ میگن ہے، آب کشیدن نمیخواد. وہ لیکن اس کو کھانا مثل حرام ہے، خوردنش جو اس آشامیدنش اسیر غیر نبی ہے. بله 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 روایت داره یعنی وقتی جمع کنه آدم فرمایشات تمام معصومینو، روایت فرمائشوں کو داره جب آپ معصوم پیغمبر کی خدا جوڑیں، صلی الله علیه و آله روایت میں فرمودن ہے کہ وہ ابو ابلیس، الشیاطین، اون ابو الشیاطین اس نے با هر کسی تمام یه شیاطین شیطان قرار لوگوں کے ساتھ داده. شیطان کسی قرار به دیا. حضرت گفت حتی با شما؟ جو پوچھا آپ روایت داره حضرت فرمودن بله ولکنه سلم لی. اس اون ابلیس نے مجھ پر ابلیس بھی با منم شیطان یه کی طرف شیطون بھیجا، میری طرف بھی، گذاشته، اما لیکن این شیطونه مثل با قبل لیکن چیزا وہ اس طرح کا ہے کہ وہ مجھ مباحثیه سے که کچھ بدون نہیں کر کار سکتا. ازش نمیاد، مثل امنیه که بدون کار ازش نمیاد. یعنی نمیتونه از این باب پیغمبر کے پیغمبر پاس بودن ہونے سے وہ آ کر سوء صحیح استفاده کنه. کوئی بخیر ما ینزغن نکرد استفادہ نہیں کر شیطانه سکتا. هست اما میدونه کاری ازش نمیاد.
یہ نہیں کہ وسوسہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس وسوسے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم میں آپ میں وہ اثر جانتا ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ اثر کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر پہ اثر نہیں کر سکتا. ظاہر ولکنہ سلم لی همینه. نه آخه کجاست جای شیطان؟ همون لازم نیست تو سینه پیغمبر باشه. همون ظاہر ہے کہ وہ سینے میں نہیں آ سکتا، پیغمبر کو وسوسہ نہیں کر سکتا. اشکال نداره میدونم، یعنی وسوسه نمیکنه دو چیزیں کہ یا وسوسہ کرتا ہی نہیں ہے نداره. یا نہیں کرتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. یعنی ظاہر اور یہ اسی معنی میں ہے کہ وہ وسوسہ اثر نہیں کرتا، نہ کہ وہ کوشش نہیں کرتا. چی؟ بله اگر منحصر باشه بله اشکال نداره. روایت داره ما جعل الله فی الحرام شفاءً، لیکن اگر استثناء ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے حرام میں شفا نہیں رکھی، لیکن یہ بس طبیعتاً اس میں شفا نہیں رکھی ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے کوئی علاج ہو سکتا ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. فقهام فتوا میدن اگر یه چیز حرامی دوا شد برای یه مریضی و دوا منحصر به اون حرام فقہا نے کہا کہ اگر کوئی انسان مریض ہو اور اس کا علاج کسی حرام میں ہو اور اس کے علاوہ کسی چیز میں نہ ہو تو اس کو مثال وہاں پر نہ کھانا یا نہ استعمال کرنا یہ خودکشی کے حکم میں ہے. اس وقت وہ حرام اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مارنے کی حرمت جو ہے وہ شدید تر ہے حرام کو کھانے سے. بهش میگن از نظر علمی تزاحم. وقت تزاحم که شد اون اهمه، حفظ جان اهمه. بله معلوم، مثل آدمی که فرض کنید نمیدونست یه چیز متنجسی رو خورد بعد خب کار حرام نکرد، جیسے ہاں اس کو اپنے اثر وزیر رہے گا، لیکن یا اس طرح سے کہ اس کے اوپر بلا آئے نہیں ہے، وہ والا مسئلہ نہیں آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ اس نے مجبوری میں کیا ہے. ایک مسار معلوم ہے کہ وہ نجس ہو جائے گا، اس کا دہن نجس ہو جائے گا. اما یه جاهای دیگر بناچه هرچی نفرمودن آدم نمیدونه یا نرسیده به ما. همین آخه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و بقیه معصومین علیهم السلام اینا پناهشون به خداست. پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام پیغم خدا کی پناہ میں پناهشون خداست، چون از خصوصی نہیں ہے الگ سے. اشکال نداره، چه عیبی داره. اب کس طرح سے آپ کس معنی میں آپ عصمت ذاتی یعنی کہ بغیر خدا کے عطا ہوئی نہیں، یہ اس اہل بیت کے لیے نہیں ہے. عصمت ذاتی اس معاملے میں کہ خدا نے ان کو عطا کیا، ہاں اس معاملے میں صحیح. اگر کوئی عمل نماز کی شکل کو خراب نہ کرے کوئی حرج نہیں. نماز نه یعنی این که نشست موبایلشو برداشت گوش داد که کیه چی داره میگه. یہ انسان جو بیٹھا اور اس نے فون اٹھایا اور کان میں لگایا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اگر دیکھنے والا اس دیکھنے والے کو یہ اس طرح سے انجام دے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو صحیح کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی ایسا عمل نہ انجام دے جو نماز کی شکل کو توڑ دے. و مشی خیر الخلق
یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بابن طابی یفتح منه اکثر الابواب، روایت در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در نماز روایت میں کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، جماعت بودن، انہوں نے دیکھا چشمشون افتاد رو به قبلہ جو دیوار تھی اس کو قبله، رو به قبله کسی نے دیوار کے اوپر کچھ کیا تھا، اونجا رو اس زمین خاک تھی. فرش نداشت، خاک بود. یہ ابن طاب، ابن طاب یعنی این خوشه خرما، ایک وہاں پر زمین کے اوپر ایک خرما تھا، افتاده بود رو زمین. پیغمبر نماز میں جھکے اس خرما کے خوش کو اٹھایا اور اسی دیوار کو جو روبے قبلہ تھی اس کے اس کو پاک کیا اور باہر پھینک دیا، اور اس کے اندر کوئی سقف تو نہیں تھا، چھت تو نہیں تھی، اور اس کے بعد اپنی نماز کو پڑھتے رہے. اس سے شیخ سید بحر العلوم نے کہا کہ اگر کوئی چیز آدمی نماز کی حالت میں اٹھا کر باہر پھینک دے، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جو قبلے سے منحرف نہ ہو، نماز کی شکل کو خراب نہ کرے، تو وہ عمل صحیح ہے. اکثر الابواب. بله بله اگه تقیه باشه بله، اگر نه اپنے لیے پڑھو، اگر تقین ہو تو ایک الگ بحث. اقتدا نہ کرے، قصد جماعت نہ کرے، قصد جماعت نہ، لہذا اس کو احکام جماعت بھی نہیں ہوگا. جماعت ہم نہ داره. مثلا جیسے اٹھا، اس نے دیکھا کہ نماز جماعت امام جماعت ابھی نہیں اٹھا ہے تو پھر رکوع میں دوبارہ نہیں جا سکتا، کیونکہ نماز جماعت اگر ہو رہی ہو تو دوبارہ رکوع پہ چلے جانے سے نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر نماز جماعت نہیں ہے، یعنی حکم نماز جماعت پہ نہیں ہے، تو پھر وہ فرادہ کے احکام پہ عمل کرے گا. ظاہری طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اما اشکالی نداره. تمام نوافل اگه نخوند بعد بخونه، نوافل شب کوئی حرج نہیں. قضا کی نیت سے نوافل کو بھی بعد میں پڑھا جا سکتا ہے. بعض میں روایت میں قضا افضل تقدیم، یعنی پہلے سے نماز، یعنی ایک کسی نماز شب، مثلا کوئی انسان جو ہے وہ آدھی رات کے بعد نماز شب نہیں پڑھ سکتا، یہ مستحب ہے کہ قبل از نیمہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. نماز شب رو بخونه 8 رکعت و 3 رکعت رو، یعنی آدھی رات سے پہلے دن میں پڑھ لیں، قضا کی نیت سے پڑھے، افضل ہے مقدم کرنے سے. افضل از اینکه قبل بخونه. در نماز شب روایت داره. تو نماز شب میں چونکہ خصوصیت تو نہیں ہے حکم کی، بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ ہر چیز میں داخل ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے. یعنی ظہر عصر کی نافلہ کو پڑھنا چاہتا ہے مثلا نماز، مثلا نماز جماعت ظہر عصر کی جو ہے امام ایک کے بعد ایک پڑھ رہا ہے، تو یہ انسان عصر کی جو نماز نوافل ہے وہ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. بله اما بعد از ظهر باید باشه. حالا اگه قبل از ظهر میخونه چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، قضا ہے همون که بعد میخونه. چرا قضاست دیگه، لیکن اجازت ہے، کیونکہ قضا یعنی کہ مطلب ادا کرنا وقت کے بعد، قضا اس معنی میں. بله دائری. بله این را هم شرح لوحه اینا دارن، هم جواهر داره، دیگران دارن. بعد اینا جلو امام نیستن، باید از نظر قرب دیکھیے امام سے قربت کے لحاظ سے
مثلا امام نامہ ایک کعبے سے 2 میٹر دور کھڑا ہے اور یہ گول گھومے ہوئے امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف نماز ہوتی، تو یہ امام سے اتنے نسبت پہ کعبہ امام سے آگے نہ، کیونکہ کعبہ لحاظ ہوگا. مثلا 2 میٹر امام 2 میٹر پیچھے کھڑا ہے، کعبے سے دور کھڑا ہے، تو یہ لوگ بھی 2 میٹر پیچھے کھڑے ہوں یا اس سے زیادہ پیچھے کھڑے ہوں. وہ کعبے کے علاوہ کی بحث ہے، کعبے کے پاس کا حکم الگ ہے. چون همین معموم اگه فرادا میخواست نماز بخونه این ور کعبه از این وری میخون رو به شرق میخون، اون ور کعبه رو به غرب میخون، وقت اطلاقات جماعت میگیرتش. بعد از وقت قضاست. آخه خصوصیت که نداره، لازم نیست ادا قضا بکنه. نماز ظہر کی نوافل کو ظہر سے پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے. نوافل میں وسعت ہے، پہلے اور بعد کر سکتا ہے، مستحب چیز. ہاں اما اینکه اداست یا ادا نمیدونه. دیکھیں اب جہاں ادا معلوم ہے وہاں پہ بھی ادا اور قضا کی نیت شرط نہیں ہوتی. نیت میں قصد ادا اور قصد قضا شرط نہیں ہے. یعنی قصد کرنا ادا اور قضا کی، یہ اس کو علماء نے شرط نہیں رکھا ہے کہ واجب کی نیت کرے، مستحب کی نیت کرے، یا قضا کی نیت کرے، یا ادا کی. نماز کی نیت سمجھ میں ہے اور ضروری بھی ہے. نماز ظہر کی نوافل پڑھ رہا ہے وقت سے پہلے، نوافل چونکہ مستحب میں وسعت ہے وقتاً اور زماناً، لہٰذا وہ پڑھ سکتا ہے. اب اس کو ادا اور قضا کی نیت کی ضرورت نہیں. دلائل ہمارے لیے روشن ہے. یہ جو وسعت ہے یعنی مطلوب کا بڑھ جانا، ضرورت سے زیادہ قبول کر لینا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.